اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں، مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے۔ ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، ہاں شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیونکہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا۔ اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے ہم۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں، مقتدی قیام میں، امام رکوع میں، مقتدی رکوع میں، امام سجدے۔ ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں، مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ ہاں یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، مولویوں کا میلہ لگا ہے۔ کیا لگا مولویوں کا؟ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے، چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی۔ اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر، یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ
بھئی ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہاں ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دو صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی فوت ہو گئے۔ ہاں تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی، آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے بڑھاپے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ ہاں ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے ہیں، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ یا اللہ صحت کی قدر۔ ہاں ایک ساتھی کہنے لگے ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کہا بھی آپ ذرا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں۔ اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک آدمی، ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ یا اللہ، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے۔ ہاں مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں، مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں۔ بھائی یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے، کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، ہاں میں بڑا مصروف ہوں، توبہ توبہ توبہ، جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، اور پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا۔ وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی۔ ہاں اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی۔ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں۔ اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں؟ تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام بھی کوئی نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا۔ ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت۔ اور 5ویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ خوشحالی، آسانیاں، سہولتیں ہیں، ہاں اس کو غنیمت سمجھو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو جائے یہاں، وہ برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا وہاں سے۔ اللہ کی شان، کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی،
اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روتی بھی واپس آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، ہاں 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سر آنکھوں پر۔ لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ہاں ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ وہ 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہاں جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھی نمک تھوڑا سا ڈالنا بھائی۔ یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا۔ توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں پر۔ سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں۔ گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا، آج کیا پکے گا۔ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی 2 مہینے، یا اللہ۔ ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے آج کل۔ توبہ توبہ۔ ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے ہیں، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درہم کا گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا، پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا شروع کر دے۔ ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ توبہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر، کپڑوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیوند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک روایت میں 13 پیوند لگے ہوئے تھے، اور بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ کون؟ امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے۔ ہاں خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کس کے نام؟ دریا کے نام، دریا کے نام۔ ہاں آواز دے رہے ہیں، ہاں ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ کس سے بنائی؟ اللہ سے۔ کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو۔ ہاں زور لگ گیا کپڑوں پر۔ مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں، الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے؟ نہیں، ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ توبہ توبہ توبہ، ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے۔ یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو، کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر، تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان، کہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ بڑے بڑے پلازے، وہ اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا، اونچا مکان بنایا، اوپر ایک قبہ سا بنایا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں فلاں احد من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی۔ فسکت، آپ خاموش رہے، فحملها فی نفسہ، لیکن دل ہی دل میں اس بات کو رکھا، دل ہی دل میں اس بات کو رکھا۔ اچھا ایسے گھر بناتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے فأعرض عنہ، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے، پھر سلام کیا، فأعرض، پھر آپ نے اعراض فرما لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے۔ واپس گئے، فہدمها حتی سواها بالارض، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر آپ کو نہیں سنایا۔ آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما جو مکان تھا اس کا کیا بنا؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر، مٹی اور گارے پر لگا کرتا ہے جب برکت نہیں رہا کرتی۔ زور لگ گیا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر۔ آپ نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج تو 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ایک فہرست بنتی ہے شادی کے موقع پر، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ اگر ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے بھائی، تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔
نہ کوئی سر نہ پاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جو تازہ تازہ چلا لگا کے آتا ہے نا، چارما لگا کے آتا ہے نا، وہ گھر میں کوئی شادی ہے، اب وہ گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، تو ہر بات میں بولتا ہے کہ نہیں 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 ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، تازہ تازہ چارما لگائیں، تو اسے گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو جاؤ، آپ مسجد میں بیٹھ کے کیا کرو؟ ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے؟ یہ کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی؟ اس موقع پر ایک خوشبو لگا کرتی تھی شادی کے موقع پر۔ تو جواب دیا حضور میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی، تزوجت۔ اچھا آپ نے کہ ولیمہ کر لینا، ہاں چاہے بکری کیوں نہ ہو، یعنی شکوہ نہیں تھا کہ بھی شادی کی ہے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھوانا چاہیے تھا، تو نہیں شادی ہو گئی۔ شریعت کا مزاج شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ ہاں پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، ہاں کپڑے پھاڑ پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، کیونکہ پاؤں زخمی